السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں اور میرے بھائیوں، آج آپ کا خوش آمدید ہے نورانی قاعدے کی تیسری کلاس میں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے حروف کی ادائیگی کو سیکھا تھا کہ کون سا حروف کہاں سے اور کس طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کو مکمل پڑھ لیا اور سیکھ لیا تھا۔ اب آج انشاءاللہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارا سبق ہوگا اور ہم آج اس کو سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے تو الگ الگ طریقے سے حروف کو لکھا ہوا ہے، یعنی سیریل بائی سیریل نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر یہ امتحان بھی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حروف تہجی جو ہم پڑھے ہیں، یہ ہمیں جو حروف کی شناخت ہے، حروف کی پہچان ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی، یعنی حروف کی پہچان ہمیں ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ اس سبق سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر تا دیا ہوا ہے، تا، جبکہ دیکھیں یہاں پر تا تیسرے نمبر پہ۔ تو اگر آپ کو حروف کی پہچان ہو گئی ہے اور حروف تہجی مکمل اور حروف کی پہچان کے ساتھ اچھی طریقے سے یاد ہو گئی ہے تو آپ کو یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو حروف تہجی مکمل یاد نہیں ہوئی، حروف کی شناخت کہ کون سا حرف کیسا دکھتا ہے، کیسا آتا ہے اور کیسا پڑھا جاتا ہے، تو پھر آپ کو پہلے حروف تہجی کو یاد کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا، حروف کی شناخت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی وقت جو ہے تو آگے کی باتیں اور آگے کا سبق سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں پر اگر یاد ہو چکا ہے تو آگے دیکھیے، تا، اس کے بعد ہے تو، ثا، سین، شین، صاد، ہا، ہا، خا۔ یہ ایک لائن ہو گئی۔ سارے حروف جو ہے تو آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ تو یہ پورا مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں نیچے جو ہے یہ تو مفردات ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الگ الگ حروف جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مفردات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو آگے کا سبق ہے یہ مرکبات ہیں۔ مرکبات یعنی مرکب ملے ہوئے حروفوں کو کہا جاتا ہے۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروفوں کی شکلیں، یعنی جب یہ حرف ایک دوسرے سے مل کر آئیں گے تو اس وقت وہ کیسے لکھے جائیں گے، اس کی شکلیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ جیسا یہ تا ہے، اب تا آگے چل کر اگر کسی اور حروف سے مل کر آتا ہے، جیسے با سے مل کر آتا ہے تا، تو کس طریقے سے لکھا جائے گا؟ تو ہے، لام سے مل کر آتا ہے تو کس طریقے سے لکھا جائے گا؟ تو اس کو آگے اس کی شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے الف۔ تو الف کی یہ نیچے دو شکلیں بیان کی ہیں۔ تو الف اگر الگ سے لکھا جائے تو اس طریقے سے آئے گا، اور اگر الف اگر ملا کر لکھا جائے، جیسے ہمیں لام اور الف لکھنا ہے، تو پھر اس طریقے سے آئے گا۔ یہ الف کی پہلی شکل ہوئی اور الف کی دوسری شکل۔ آگے دیکھیے با، الگ اگر لکھا جائے تو اس طریقے سے آئے گا اوپر والا، اور اگر ملا کے اگر آیا با، شروع میں اگر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آئے گا، درمیان میں آ رہا ہے تو اس طریقے سے آئے گا۔ تو یعنی با اور با کی یہ دو شکلیں انہوں نے بیان کی۔ تا کی تین شکلیں، ایک، دو، یہ تین طریقے سے تا جو ہے تو مرکبات میں آتا ہے، یعنی جب تا کسی اور حرف سے مل کر آتا ہے تو پھر یہ تین صورتوں میں اس کو لکھا جاتا ہے۔
جیم، یہ جیم کی ایک شکل، جیم اگر ملا کر لکھا جائے تو پھر اس طرح لکھا جائے، جیسے ہمیں جیم اور دال لکھنا ہے تو یہ جیم اور یہ دال کی، یہ دال ہے یہ مفرد ہے اور ملا کے آئے تو اس طرح آئے گا، تو یہ جیم اور دال کو ملا کر اس طرح لکھا جائے گا، یہ جیم کی ایک شکل، یہ دال کی ایک شکل۔ عین، عین کی یہ دو شکلیں، مفرد اگر لکھا جائے عین تو اس طرح آئے گا، ایک منٹ، مفرد اگر لکھا جائے تو اس طرح آئے گا، میں قریب کر دیتا ہوں اور تھوڑا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے حرف دکھ جائے۔ تو یہ عین کی دو شکلیں، الگ سے اگر لکھا جائے تو اس طرح آئے گا، اور اگر ملا کر لکھا جائے، مرکب آئے، کسی حرف سے مل کر آئے تو پھر عین کی یہ پہلی شکل ہے اور عین کی یہ دوسری شکل۔ یہ فا ہے، اور فا کی بھی دو شکلیں ہیں، ملا کر اگر لکھا جائے تو فا اس طریقے سے آئے گا، یہ پہلی شکل ہوئی اور یہ دوسری۔ آگے چلیے، یہ کاف، یہ کاف مفرد ہے اور اگر کسی اور حرف سے مل کر آتا ہے کاف تو پھر اس طریقے سے لکھا جائے گا، یہ پہلی شکل کاف کی اور یہ دوسری شکل۔ یہ لام، یہ لام کی پہلی شکل ہوئی اور یہ دوسری، کسی حروف سے ملا کر آئے گا تو پھر اس طرح لکھا جائے گا لام، اور یہ پہلی شکل یہ دوسری۔ اور یہ میم، میم کی یہ پہلی شکل ہے، یہ دوسری، الگ اگر لکھا جائے تو پھر اس طریقے سے آئے گا، ملا کر اگر لکھا جائے تو پھر اس طریقے سے آگے لکھ کر آئے گا۔ یہ نون، نون کی یہ پہلی شکل اور یہ دوسری شکل، ملانے کی صورت میں جب کسی اور حرف سے مل کر آئے گا نون اس وقت اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ یہ ہا، ہا کی یہ تین شکلیں، ایک، دو اور یہ تین۔ حمزہ، حمزہ کی دو شکلیں، حمزہ اگر الگ آئے تو اس طرح آئے گا لکھ کر، اور اگر کسی اور حرف سے مل کر آئے تو پھر اس طریقے سے لکھا جائے۔ اور یہ یا ہے، یا اس طریقے سے لکھا جائے، اگر الگ لکھا ہوا ہے تو یا اس طریقے سے آئے گا، اور اگر ملا کر کسی حرف سے مل کر آئے گا تو پھر اس طریقے سے لکھا جائے گا، یعنی نیچے دو نقطے اگر ہو گئے تو وہ یا ہے، یہ یا کی پہلی شکل اور یہ یا کی دوسری شکل۔ تو آج ہمارا سبق الحمدللہ یہاں سے یہاں تک ہو گیا ہے، یہ مفردات ہیں اور یہ مرکبات کی شکلیں ہیں، یعنی اگر کسی اور حرف سے مل کر اگر حرف آئے تو پھر اس کو کس طریقے سے لکھا جائے گا، اس کو آج یاد کر لیجئے گا، اور مشق کی ضرورت ہے بہت، کہ الف، اگر ایک تو الف کو سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کی شکلوں کو یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آگے چل کر ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو اس کو آج یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے الف کو دیکھنا ہے، یہ تو یاد کر چکے ہیں، اس کے بعد الف کی پہلی شکل کو اور الف کی دوسری شکل کو یاد کرنا ہے، اور کس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ ہمیں از خود حرف کو ملا کر دیکھنا ہے۔ مثلا یہ الف ہے، الف کی پہلی شکل ہے، الف کی دوسری شکل ہے، تو ہمیں از خود اس والی شکل کے ساتھ کسی اور حرف کو ملا کر دیکھنا ہے، تب جا کے جو ہے تو یہ شکل ہمارے ذہن میں بیٹھے۔ مثلا الف کے ساتھ ہمیں با کو ملانا ہے، اسے با لکھ دینا ہے پہلے اور پھر اس والے الف کو لکھنا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ الف کی پہلی شکل ہے۔ اس طریقے سے جو ہے تو پوری مشق کرنی ہے۔ یہ با ہے، با کو پہلی شکل ہے با کی، یہ با کی دوسری شکل ہے، تو اس کو جو ہے تو ہمیں دوسرے اور حرف کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہے، تو ذہن میں اس طرح ہم ملاتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے تو پوری جو شکلیں ہیں یہ ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے اور مشق کر لیجئے، مشق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محنت کی اور اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔